اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے 14ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ منافقوں نے جو عمارت مسجد کا نام دے کے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بنائی، وہ بحکم ربی گرا دی گئی۔ اس طرح ان منافقوں کے منصوبے ناکام ہوئے اور یہ عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ قلق اور خلش کا کانٹا بن کے کھٹکتی رہے گی۔ در حقیقت مسجد کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے، وہ نمود و نمائش ہو یا مسلمانوں کے بیچ تفرقہ بازی ہو، اسے مسجد کا نام دینا گویا مسجد ضرر کو تعمیر کرنا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 14، جو کہ آیات 111 سے 118 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے انفس اور ان کے اموال، اس سے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ایک حقیقی وعدہ ان پہ توریت، انجیل اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اور کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ وفا کرنے والا ہے اپنے عہد کو، بس خوشیاں مناؤ اس بیع کی جو بیع تم نے کی اس کے ساتھ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم فیض المقام ہونا ہے۔ اشترا، سودا کرنا، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لینا، ایکسچینج۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومنوں سے ان کے جان و مال کے عوض جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، مال و جان کی محبت پہ قابو پانا ہے، اور وہ تمام قوتیں یا وہ تمام دشمن جو مقصد حقیقی کو پانے کی راہ میں حائل ہیں، ان سے لڑنا ہے، چاہے جان بھی چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ توریت، انجیل اور قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی اپنا وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جن لوگوں نے یہ سودا کر لیا ہے اور اسے بجا طور پہ اپنے پورے تن من دھن کے ساتھ نبھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس سودے پہ خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، حمد کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، معروف کا امر کرنے والے، منکرات سے منع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے حدود اللہ کی۔ وبشر المومنین، اور بشارت دیں مومنین کو۔ السائحون، سیکھنے
اور دریافت کرنے کی خاطر گھومنے پھرنے والے، گو آؤٹ ٹو ایکسپلور، الناہون روکنے والے، دوز ہو فاربڈ۔ یہ آیت مبارکہ پچھلی آیت میں کیے گئے وعدے کے لیے عملی اقدامات کی وضاحت اور ایک مرحلہ وار طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے، جس کے مطابق جو مومنین جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے سب سے پہلے رائے حق میں توبہ اور استغفار کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں اور ہر ممکن اپنی ذات کی اصلاح کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر کے حق کے بندگی ادا کریں۔ نمبر 3، حمد کرتے ہیں۔ نمبر 4، دین حق کو سیکھنے اور اس کی ترویج کے لیے سیاحت کریں۔ نمبر 5، احکامات الہیہ کے سامنے جھکے رہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے کا عملی اظہار کریں، یعنی اپنی من مرضیوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں۔ نمبر 7، مخلوق خدا کی بھلائی میں سرگرم رہیں۔ نمبر 8، برائیوں سے خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو اس سے منع کریں۔ نمبر 9، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کریں۔ پچھلی آیت مبارکہ کے مطابق یہ کام سر انجام دینے والے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں ہے کسی نبی کے لیے اور جو ایمان لائے ہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہوں اس کے بعد کہ کھل چکا ان پہ کہ وہ اصحاب جحیم ہیں۔ یستغفروا، بچاؤ مہیا کرنا، گو پروٹیکشن۔ اس آیت کی شان نزول کے مطابق ایک دن ابی لہب نے بنو ہاشم کے تمام افراد کو ایک ضیافت میں شرکت کی دعوت دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابی لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے تمام افراد کے سامنے آپ سے آپ ہی کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بارے میں سوال کروں اور یہ پوچھوں کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ مشرکین جہنم میں جائیں گے تو تمہارے خیال میں عبد المطلب جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اس لحاظ سے جو لوگ بھی معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں ان کے عمل کے مطابق ان کا معاملہ نپٹایا جاتا ہے۔ اس آیت کے مطالعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں اور مومنوں کو مشرکوں کے لیے طلب مغفرت سے منع کیا گیا ہے، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ لوگ دین حق کی دشمنی میں آگ کی طرح بھڑکتے رہتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعدۃ وعدہا ایہ، نہیں ہے استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مگر بسبب ایک وعدے کے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، تو جب کھل گیا ان پہ کہ وہ عداوت رکھتے اللہ تعالیٰ کی، وہ لا تعلق ہو گئے اس سے۔ ان ابراہیم لأوہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور علم والے ہیں۔ لأوہ، درد مند، ترس کھانے والے،
compassionate, حلیم متحمل مزاج, forbearing. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعا استغفار کی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا. لیکن جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنے والا ہے، تو آپ بھی اس سے دستبردار ہو گئے اور بیزاری کا اظہار فرمایا. اس استغفار کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور حلیم الطبع تھے. اس وعدے کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 46 اور 47 میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم بے رغبت ہو میرے الہوں سے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں رجم کر دوں گا. ہجرت کر جو مجھ سے ایک عرصے تک. جواب میں فرمایا، سلام ہے آپ کو، میں استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک اس کی مجھ پہ بڑی ہی عنایت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مغفرت کا تذکرہ سورہ الشعراء آیت نمبر 86 میں ہے. مغفرت فرما دے میرے باپ کی، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد اسے ہدایت دینے کے، یہاں تک کہ کھول بیان کرے ان کے لیے جس سے وہ بچیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت کی راہ دکھانے کے بعد اس کو گمراہ کر دے، جب تک ان پہ یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچ کے رہنا ہے اور کون کون سی چیزیں اختیار کرنی ہیں. اس آیت سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام پہ حق کھول کر واضح کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بت پرستی اور دیگر خلاف حق چیزوں سے بچیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کی ملکیت ہیں آسمان و زمین. یحیی و یمیت، حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوست اور نہ نصرت کرنے والا. پیغام حق پہنچ جانے کے بعد اس کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. ہمیں زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے. ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل بھی اسی نے دے رکھے ہیں. گویا ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم محض استعمال کنندہ ہیں. اگر ہم اپنی صلاحیتوں اور دیے گئے وسائل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ نہ اس دنیا میں اور نہ موت کے بعد کوئی بھی ہماری حمایت کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے یا ہماری جان چھڑا سکتا ہے. اس آیت مبارکہ میں یحیی و یمیت کے الفاظ انفرادی اور قومی سطح پہ زندگی اور موت کے قانون کو بیان کر رہے ہیں. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. تحقیق توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے نبی پہ اور مہاجرین اور انصار پہ جنہوں نے اتباع کی اس کی اسرت کے ساتھ میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد کہ ہو چلے تھے دل کج رو ان میں سے ایک فریق کے، پھر توجہ فرمائی ان پہ. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفیق رحم کرنے والا ہے. اسرا تنگی، ہارڈشپ. اللہ تعالیٰ رجوع برحمت ہوا اپنے نبی پہ، رائے حق میں ہجرت کرنے والوں اور ان کی نصرت کرنے والوں پہ.
جنہوں نے مشکل اور تنگی کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حالانکہ ان مشکل حالات میں ممکن تھا کہ کچھ لوگوں کے دل ڈگمگا جائیں اور وہ مشکلات سے گھبرا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر کرم فرمائے اور وہ ثابت قدم رہے۔ وَلَثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور تینوں پہ جو پیچھے رہ گئے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی زمین ان پہ باوجود اپنی فراغی کے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور تنگ آگے وہ اپنے آپ سے، اور انہوں نے پختہ گمان کر لیا کہ نہیں کوئی پناہ گاہ اللہ سے سوائے اسی کے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر توجہ فرمائی ان پہ تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ خلفو، پیچھے رہ گئے، تو لیفٹ بیہائنڈ۔ ضاقت، سکڑ گئی۔ رحبت، وسعت اور کشادگی، اٹس واسٹنس۔ اسی طرح ان تینوں پہ بھی رحمت کی نظر ہوئی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ لوگ ایمان والے تھے، انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، اپنے کیے پہ شرمسار ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ معاملہ ملتوی ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ انتہائی ذہنی بے قراری کا شکار تھے۔ بہت سے رشتے ناتوں کے باوجود کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ ان کی زندگیاں ان کے اپنے ہی لیے بوجھ بن گئی، اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال کے عوض جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے اور بیع کی شرائط کے مطابق عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ان عملی اقدامات میں توبہ استغفار کرنا، حق کے بندگی ادا کرنا، حمد کرنا، دین حق کو سیکھنے اور اس کی ترویج کے لیے سیاحت کرنا، احکامات الہیہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ تعالیٰ کے حکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے کا عملی اظہار، یعنی مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، مخلوق خدا کی بھلائی کے کام کرنا، برائیوں سے خود بھی دور رہنا اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا شامل ہے۔ مشرکین کے لیے استغفار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جو کوئی بھی صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کے ساتھ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔